الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ ملک، سورہ فاتحہ اور پھر آیت الکرسی کا کچھ حصہ ہم پڑھے تھے، لیکن کئی دفعہ وہ منقطع ہو گیا. شاید 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گیا میرے یہاں آئے ہوئے. تو اس لیے اب پہلے بھی میں شروع کیا تھا ان صورتوں کو جن کی فضیلت ہے، جیسے سورہ ملک کے بارے میں پہلے آیا تھا، پھر سورہ فاتحہ تھی. اب جو میں ابھی سورت شروع کر رہا ہوں یہ بھی ایک قرآن پاک کی لمبی سورت ہی ہے نسبتاً، اور اس سورت کا نام ہے سورہ کہف. اس سورت میں اس سورت کی بھی کافی فضیلتیں آئی ہیں. سورہ کہف کی، سورہ کہف اس کا جو نام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہف کا لفظ آیا ہے، اور کہف کے معنی آتے ہیں عربی میں غار کے. اور اس سورت میں اصحاب الکہف والرقیم، غار والوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے. تو ایک اس میں 4 واقعات اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں. اس پوری سورت کے اندر 4 واقعات ہیں اور مختلف مضامین ہیں. تو ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب الکہف کا واقعہ. دراصل بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن پاک کی وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی بنے، تو آپ لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے تھے. یہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. اب ہم تو چونکہ عربی نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ اسے نہیں سمجھتے، لیکن جو اہل عرب تھے وہاں کے لوگ، وہ سارے کے سارے عربی زبان بولنے والے، اور اس میں جو ان کو کافی مہارت تھی. تو اللہ کا پاک کلام جب وہ سنتے تھے تو ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی. چنانچہ ایسا حال ہوتا تھا کہ رات کے وقت میں جب تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو مکے کے عام لوگ تو چھوڑیے، مکے کے جو سردار تھے دن میں اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، حضور کو ستاتے تھے اور قرآن سننے سے منع کرتے تھے. رات میں وہ تہجد کے وقت میں چوری سے آ کے حضور سے قرآن سنتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں لوگ گانا سنتے ہیں، کسی چیز کو سنتے، اب اس کے اندر ان کو لطف ملتا ہے. قرآن جو ہے اصل اللہ کا کلام ہے، اور اس کو جب ایک پیغمبر یا دل میں درد رکھنے والا جب اس قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ قرآن ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی گانا
اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو درمیان میں جو ہے رکاوٹ بنے قرآن سننے سے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کی عمر ہوئی 120 سال، تو انہوں نے 60 سال جاہلیت میں گزارے اسلام سے پہلے، ان کی عمر 60 سال اسلام سے پہلے گزری، اور پھر بعد میں اسلام لائے اور پھر 60 سال رہے وہ، اور وہ بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے، ان کے اشعار خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لگائے جاتے تھے باہر، اتنے بڑے شاعر تھے وہ۔ تو لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ مسلمان ہو گئے، اسلام لا لیے، تو اس کے بعد سے انہوں نے شاعری بند کر دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ شعر شاعری نہیں کر رہے، اشعار نہیں کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اب شاعری میں کوئی مزہ نہیں رہا، اس لیے قرآن ایسا اس کے اپنے اندر جاذبیت اور کشش اور کھنچاؤ رکھتا ہے کہ جو شخص اسے سمجھ کے پڑھتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے تو بھی مزہ آتا۔ اب دیکھیے ہم نماز میں ہم کھڑتے ہیں، کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے قاری، تو ایک عام سے عام آدمی کا دل بھی کھنچتا ہے قرآن کی طرف، اور جب وہ سمجھ میں آئے مضمون تو اور زیادہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت میں اللہ کے نبی لوگوں کو قرآن سناتے تھے، اور لوگ قرآن سن کے مسلمان ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے مکے کے کافر اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی شخص قرآن نہ سنے، حضور سے بات نہ کرے، چنانچہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھی یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، لوگوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتا ہے، گھر گھر میں جھگڑا کرا دیتا ہے، اس لیے ان کی باتیں مت سنو، یہ کہا کرتے تھے۔ اور خصوصاً حج کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب قرآن سناتے تھے اور پیغام دین کا سناتے تھے، تو حج کے موقع پر پورے عرب سے باہر سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو اس زمانے میں ان کی کوششیں اور بڑھ جاتی تھی، اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھی قرآن یہ محمد نام کا ایک شخص ہے، اس سے مت ملنا، اس سے گفتگو مت کرنا، بڑا جادوگر ہے وہ۔ جادوگر کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن سے حضور بات کرتے تھے وہ حضور کا غلام ہو جاتا تھا، اس لیے کہ بات سچی ہے، اللہ کی بات ہے، تو لہٰذا اس میں کشش ہے، کھنچاؤ ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے جادوگر ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، یہ جب ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ایک علاقہ اپنے علاقے کے اپنے قبیلے کے یہ ذمہ دار اور سردار تھے، بڑے تھے، تو وہ جب خانہ کعبہ کے پاس آئے حج کرنے کے لیے اپنے علاقے سے، تو مکے کے سرداروں نے ان سے کہا کہ بھئی ان کی باتیں مت سنو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جادوگر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور ان سے حضور کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن تھے سردار اور بڑے سمجھدار قسم کے آدمی، تو چند دن تک انہوں نے یہ کیا اور دور دور سے حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو ایک بار ان کے دل میں آیا، میں بھی کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہوں کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مت سنو، جبکہ میں عربی جانتا ہوں اور میں سمجھدار آدمی ہوں، علاقے کا سردار ہوں، تو میں کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہوں، میں جاؤں گا سنوں گا، اور اگر ان کی بات جو ہے سچی ہے تو قبول کر لیں گے، ورنہ مجھے وہ کیسے بہکا دیں گے۔ چنانچہ وہ آئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنا پورا تعارف کرایا، اس کے بعد حضور نے ان کو قرآن سنایا۔ جب قرآن سنے تو وہ اسی وقت میں مسلمان ہو گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا اثر کیا تھا۔ تو مکے کے لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ قرآن حضور سے کوئی نہ سنے، اس کے لیے مکے میں بعض لوگ ایسے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے، اور ادھر ادھر جو کہانیاں سنائی جو جاتی ہیں، وہ کہانیاں سن کے لا کے لوگوں کو سناتے، مزیدار کہانیاں، قصے کہانیاں۔ اب قرآن تو قصے کہانی نہیں سناتا، قصہ سناتا بھی ہے تو کچھ ضروری باتیں سنا دیتا ہے جس میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے،
تو اب وہ قصے کہانیاں سناتا. اب حضور بیٹھتے کسی جگہ بیٹھ کے لوگوں کو کچھ سناتے قرآن وغیرہ سنا کے، جب حضور وہاں سے جاتے تو وہ حضور کی جگہ میں آ جاتا اور کہتا لوگوں بیٹھو، میں یہ جو محمد سنا رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اچھی چیز میں تم کو سناتا ہوں، ان سے مزیدار قصے کہانیاں سناتا ہوں. بھائی قصے کہانیوں کے کا مزہ نہیں چاہیے ان کو، حقیقت چاہیے، سچائی چاہیے. قرآن سچائی بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے اور انسانوں کے دل کو کھینچتا ہے. وہ چیز ان قصے کہانیوں میں کیسے آ جائیں گی؟ تو وہ قصے کہانیاں سناتا. جب وہ قصے کہانیاں سناتا تو لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بڑے فصیح، بڑے بلیغ، بڑے شاندار، اس کا اسلوب بڑا نرالا اور کلام اللہ کا ہے. اس میں غیب کی باتیں بھی، عجیب عجیب مضامین. اب جو لوگ قرآن کو سننے والے ہوتے تھے اسے سنتے تو انہیں کوئی مزہ نہ آتا. تو جب ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک وفد مکے سے مدینے کو بھیجیں. ابھی حضور مکے ہی میں ہیں تو مکی دور چل رہا ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینے کو ایک جماعت بھیجیں گے. بھیج کر کے وہاں تھے یہودی. یہ مکے کے جو لوگ تھے کافر و مشرک، وہ ان پڑھ تھے اور ان کے وہ کسی نبی وغیرہ کو، وہاں کوئی نبی نہیں آئے تھے تو ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ نہیں تھی. لیکن یہودیوں کے پاس کتاب تھی. تو گرچہ یہ یہودی بھی نہیں بنے، عیسائی بھی نہیں بنے، لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، وہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے اللہ کی، پچھلے نبی کو وہ مانتے ہیں. ان کو اتنا معلوم تھا، اس لیے انہوں نے وہاں ایک وفد بھیجا، ایک جماعت بھیجی. بھیج کر کے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ بھئی آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ کی کتابوں کی روشنی میں یہ بتاؤ کہ یہ پیغمبر سچے ہیں یا جھوٹے، سچے ہیں یا جھوٹے. تو وہ لوگ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے حساب سے جو ان کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں ان کے حساب سے تو وہ سچے پیغمبر ہیں. لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کچھ ہم سوالات سکھا دیں گے تاکہ وہ سوال کر کے حضور کو پریشان کرے. چنانچہ انہوں نے 3 سوالات سکھائے. کیا کہ ان نوجوانوں کا عجیب و غریب قصہ سنائیے جو ایک طویل عرصے تک سوتے رہے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ. یہ واقعہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ حضور سے پوچھو، اس لیے کہ اس زمانے میں کافی ان کو معلوم تھا یہ واقعہ، دوسروں کو معلوم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ واقعہ پوچھو. اور دوسرا اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا، اس کے بارے میں، یعنی ذوالقرنین. تو یہ 2 سوالات. اور تیسرا سوال ہے روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. تو اب اللہ پاک نے یہ جو صورت ہے، پوری صورت ایک بار کی اللہ نے اتاری، ایک ہی دفعہ میں. اس صورت میں دونوں سوالوں کا جواب ہے. ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے. اور جو روح کے بارے میں اس سے پہلی جو صورت ہے، اس صورت کے اندر سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اس کا جواب دیا. تو یہ جو صورت اللہ نے نازل کی، اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دیا، شان نزول، کیوں اللہ نے یہ صورت کب اتاری، کس وقت میں اتاری، یہ آپ کو بتا دیا. تو اس صورت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، اس وجہ سے اس صورت کا نام ہے سورۃ الکہف. سورہ کہف، غار والوں کا واقعہ اس کے اندر ہے. اب یہ صورت جو ہے قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے، بڑی اہم ترین صورتوں میں سے یہ ہے. اس کی بڑی فضیلتیں بھی آئی، اس لیے میں آپ کے سامنے حدیثیں کچھ لے کے آیا ہوں، آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. ان حدیثوں کی فضیلتیں آپ ذرا سن لیجئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ پوری صورت ایک بارگی نازل ہوئی، یعنی ایک ہی دفعہ میں اللہ نے پوری صورت اتاری، اور 70,000 فرشتے اس کے جلوے میں آئے تھے. یعنی مطلب یہ کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی تھی، کوئی آیت وغیرہ، تو حضرت جبریل لے کے آتے تھے. لیکن یہ جو صورت اتری تو یہ صورت لے کر کے حضرت جبریل تو آئے ہی، لیکن ان کے ساتھ 70,000 فرشتے مزید آئے. یعنی اس صورت کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے تو ملائکہ کی یہ ہم رکابی اس صورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے تھی، تاکہ لوگ اس کی قدر کریں، اس سے خوب استفادہ کریں.
تو اس سورت کی عظمت کو بتانے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے اس سورت کے ساتھ اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص بھی سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا وہ 8 دن تک جو ہے ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے میں دجال نکل آئے تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس امت کے جتنے فتنے ہیں اس میں بڑا فتنہ، عظیم فتنہ، بڑا خطرناک فتنہ جو رونما ہونے والا ہے قیامت سے پہلے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو اس سورت کو پڑھے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے کے درمیان، ہم نے آج اس جمعہ پڑھا، اگلے جمعہ کے درمیان میں اگر دجال نکل بھی آیا تو وہ شخص اس سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے خاص طور پر دجال اکبر کے فتنے سے بچانے میں خاص دخل ہے، یعنی یہ سورت پڑھنے سے ہر فتنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ دور فتنوں کا ہے، آدمی باہر نکلتا ہے فتنہ، ایمان کے لیے فتنہ، اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فتنے جو ہے روزانہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ بس جو ہے آدمی صبح میں مسلمان تھا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان تھا صبح میں کافر ہو جائے گا، ایسے فتنے۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے، بالکل اب قیامت کے قریب ہم چل رہے ہیں تقریباً، اس لیے کہ قیامت کی جتنی علامات تھی وہ ساری تقریباً ظاہر ہو گئی ہیں، بڑی بڑی علامات باقی ہیں، دجال کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، حضرت مہدی کے آنے کی، اور جو ہے وہ سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کی، ایسی چند علامتیں باقی رہ گئی۔ تو اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس صورت کا اہتمام کریں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے روز نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بس لوگوں کو چاہیے کہ ان حالات میں اس صورت کا خاص طور پر ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ صورت ہمیں اہتمام کے ساتھ، ایک تو جمعہ کے دن کا ذکر آیا، جمعہ کا دن اہتمام سے پوری صورت پڑھنا چاہیے۔ اب آگے روایتیں دیکھیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں، پیچھے جو ذکر تھا پوری صورت کے بارے میں، جمعہ کے دن پوری صورت جو پڑھے تو اس کے لیے یہ فضیلت تھی۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، یا بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے بارے میں منقول ہے کہ جو شخص شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں ان کو یاد کر لے اور ان کو پڑھتا رہے اہتمام کے ساتھ تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہی مضمون حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے، اور روزانہ نماز میں ایک بار اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ نماز میں موقع نہ ملے تو سوتے وقت یا کسی دوسرے وقت ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے اب ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں روزانہ، تو اگر ہم یہ 10 آیتیں یاد کر لیں، بہت آسان ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے یہ سب۔ تو شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں ہم یاد کر لیں۔ اب ہم کسی سنت میں اور کسی نفل میں نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں پڑھ لینا چاہیے، اور سوتے وقت یا تو کم سے کم سوتے وقت پڑھ لیں، تو روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا، یعنی سر سے لے کے قدم تک پورے بدن میں اللہ پاک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دے گے۔ وہ نور انسان کے ایمان کی حفاظت اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بننے والا نور، اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگا۔ جو ابتدا اور انتہا کی 10 آیتیں پڑھے گا اس کے لیے سر سے لے کے قدم تک نور، اور جو پوری سورت پڑھے گا اس کے لیے جو زمین سے لے کے آسمان تک نور اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لیے آئندہ جمعہ تک نور ہوگا۔ اب دیکھو وہاں آیا تھا دجال کے فتنے سے حفاظت، اور یہاں آ رہا نور کا ذکر، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔
اس لیے کہ نور مل رہا ہے، اس نور کے ذریعے سے اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ دجال سے روکا جو ہے وہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن کام آئے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے، مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ صحابی حضرت اسید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کے گھر کے باہر جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں گھوڑا انہوں نے بند رکھا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا یعنی کودنے لگا، ہٹنے لگا، ذرا پریشان ہونے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہتے تو وہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی وہ جو آسمانوں میں بادل کی طرح روشنی نظر آئی وہ اصل اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے جو نور تھا، فرشتے تھے وہ ان کو نظر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے، دیکھیے اب یہاں سوتے وقت پڑھنے کا ذکر آ گیا، جمعہ کے دن پوری سورت پڑھنے کا ذکر، روزانہ یہ صبح شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں کسی بھی وقت پڑھنے کا مطلق ذکر ہے، اور بعض اس روایت کے اندر رات میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو فرما رہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص آخری 10 آیتیں سوتے وقت پڑھے گا تو اس کے لیے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا۔ اب قیامت کے دن نور کا بھی ذکر آ گیا۔ قیامت کے دن وہاں قیامت کا جو دن ہوگا وہ اندھیرے والا دن ہوگا، اس میں نور روشنی آدمی کے پاس جو ہوگی وہ ایمان کی اعمال کی ہوگی، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس اپنی روشنی ہوگی، جیسے ہماری ٹارچ ہے، پورا اندھیرا ہے، ہر آدمی کے پاس اپنی ٹارچ ہو۔ اب ٹارچ بھی ہو میں جلاؤں تو آپ بھی چل سکتے ہیں، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہے، وہاں ہر ایک کی اپنی ٹارچ، اپنی روشنی، جس کا جتنا ایمان مضبوط اور جس کے پاس جتنے اچھے اعمال اس کے پاس اتنی بہتر روشنی ہوگی، وہ اسی روشنی میں چل پائے گا۔ قرآن میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، پہلے مومنین کا ذکر کیا، ان کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی، اس ایمان کی روشنی میں وہ چلیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور جو منافق ہوں گے، وہ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی مسلمان ہوں، لیکن اندر سے ایمان نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ وہ دھوکہ دیا نا، ایک شکل ظاہر میں کہہ رہا میں ایمان لایا، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اندر یہ ایمان نہیں ہے، دھوکہ۔ قیامت میں ان کا بدلہ جو دیا جائے گا وہ بھی دھوکے کی شکل میں اسی انداز کا ہوگا۔ کیا؟ شروع میں ان کو نور دیا جائے گا، یعنی ان کو مسلمانوں کے ساتھ لگے گا ان کو بھی نور مل گیا، اب وہ نور ملا، وہ چلنا قدم بڑھائیں گے نور بجھ جائے گا۔ اب وہ اہل ایمان سے کہیں گے قفو نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے بھائی ذرا رکو، بھائی صاحب رکو ذرا، ہماری ٹارچ بجھ گئی ہے، کام نہیں کر رہی ہے، اور یہ ہماری جو ہے لالٹین خراب ہو گئی، ذرا آپ کی روشنی سے ہم بھی چلیں گے۔ وہ کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ اپنی روشنی خود تلاش کر لو۔ تو وہاں اب دیکھیے جو شخص سورہ کہف پڑھے گا رات میں اور اس کی شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں پڑھیں گے، قیامت کے دن وہ نور کام آئے گا، تو یہ روشنی ہمیں کام آئے گی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ اس میں نئی بات آ رہی ہے، پھر جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ بس دیکھیے ان سب چیزوں میں ہمارا یقین بہت اہم ہے، ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ ڈال دیجئے، آپ کو سال میں ہم 1 لاکھ روپے دے دیں گے غریب گھرانے کو، ہمیں یقین آ جاتا ہے، 2000 روپے دے دیں گے یقین آ جاتا ہے نا۔ ان لوگوں پہ ہر انسان پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی سے رشتہ کر رہا ہے تو یہ کہتے بھروسے پہ کر رہا، کسی سے تجارت کر رہا ہے 1 لاکھ کا مال دے دیا، 50,000 بھروسہ کر رہا ہے، اب وہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اللہ کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، دوسرا شخص دھوکہ دے سکتا ہے، مال لے کے کھا جا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کے جو وعدے ہیں
اور اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. بس کمی ہمارے پاس ہے، ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. دیکھیے اب ہم پریشان رہتے ہیں، حضرت ہمارے گھر میں کچھ ہے، کیا کیوں ہو گیا، ہمارے اوپر کوئی کرا دیا ہے کچھ، ایسا پریشان رہتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، عاملوں کے چکر میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. بھئی اس کے بجائے آپ یہ کام کیجئے، اب قرآن کی ان صورتوں کو آپ پڑھیں گے، آپ کے گھر میں شیطان بھٹکے گا نہیں، آپ کے اندر اگر یقین ہو. لیکن یہاں ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں، ان سب چیزوں کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو اور فرائض اور واجبات کم سے کم ہم ادا کریں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کہے کہ بھئی بادام کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، سیب کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے. اب ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا بادام کھانے سے بہت طاقتور آدمی ہو جاتا ہے. اب آدمی کیا کر رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کھا رہا ہے، بد پرہیزی کی، تیل کھاتے چلے جا رہا ہے، بازار کا الٹا سیدھا کھانا سب کچھ کھا رہا ہے، ساتھ بادام بھی کھا رہا ہے. فائدہ ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، غلط الٹی سیدھی چیزیں کر رہا ہے، جس سے اس کا جسم برباد ہو. تو پرہیز بھی ضروری ہے. ڈاکٹر جب دوا دیتا تو ساتھ میں پرہیز دیتا ہے، تو پرہیز کے ساتھ دوائی کھانا ہے. اب یہ سورت پڑھ رہا ہے، لیکن سورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ موبائل میں ہمیشہ گناہ غلط کر رہا ہے، گناہ کی چیزیں فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، کچھ بھی نہیں ہے. اب خالی اتنا کر لیا تو اسے وہ نہیں ہو جائے گا. بھئی شیطان کو بلانے کے 1000 دروازے کھول کے رکھا ہے، تو اب کیا ہوگا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ جائے گا. اس لیے فرائض گناہ سے بچنا، موٹے موٹے کم سے کم گناہوں سے بچ جائے، آدمی فرائض کو ادا کر لے، اس کے ساتھ یہ سب کام کرے گا تو گھروں میں برکتیں اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی صورت نہ بتلاؤں جس کی عظمت نے آسمان و زمین کے مابین کو بھر دیا. یعنی اتنی عظیم صورت ہے کہ آسمان و زمین نے اس کی عظمت سے بھر گئی ہے. اور جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا، اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے، یعنی کل 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو اس کی آخری آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، اور رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی. دیکھیے یہاں ایک اور نئی بات بھی آ گئی، کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں کسی وقت میں مثال کے طور پر تہجد پڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے تہجد میں جگا دیجیے، اے اللہ مجھے فجر کو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. تو اس کے لیے کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ دے دیا کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے اہتمام سے، اس یقین کے ساتھ اللہ مجھے جگا دیں گے. تو فرمانے کہ جس وقت میں جگنا چاہے گا جگ جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے. تو دیکھیے اس صورت سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو جمعہ میں ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں، ہر جمعہ کی رات سے شروع کر کے آپ جمعہ کی مغرب تک بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی مغرب تک، دن اسلام میں شروع ہوتا رات سے، اسی لیے ہم چاند دیکھتے ہیں تو تراویح پہلے پڑھتے ہیں، ہے نا. تو مغرب سے دن شروع ہو کر مغرب پہ ختم ہوتا ہے. تو جمعرات کی رات جسے ہم سمجھتے ہیں وہ جمعہ کی رات ہے. جمعرات کا دن سورج جب غروب ہوگا، مغرب ہوگی، تو جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے. تو جمعہ کی رات سے ہم جمعہ کے دن کی مغرب تک ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر دوسرا، روزانہ دن میں ایک مرتبہ کم سے کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا کہ ہم کیا کریں، کسی نماز وغیرہ میں پڑھ لیں، یاد نہیں تو رات میں سوتے وقت پڑھ لیں. لہٰذا اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. تو میں آج آپ کو اس سورت کے بارے میں ایک تو بتا دیے یہ سورت کب اتری، کس سیاق سباق میں کیا شان نزول تھا، یہ میں آپ کو بتا دیا ہوں. اور دوسرا یہ بتا دیا ہوں اس سورت کی فضیلتیں کیا ہیں. اس لیے آج اتنا ہی رہے گا. تو آپ آج سے بہت سارے حضرات کا شاید اس میں معمول بھی ہوگا، آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف وغیرہ پہلے سے معمول ہے، آپ کا بھی ہوگا. نہیں ہے تو آپ کا ہے تو ماشاء اللہ. تو جن کا معمول ہے بہت مبارکبادی کی بات ہے، لیکن جن کا معمول نہیں ہے وہ معمول بنا لے، اور جن کا معمول ہے وہ ہرگز نہ چھوڑے. ہمارے بزرگوں میں اور علماء میں ہمیشہ انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا. تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا کریں گے.
انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے میں اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا کیا مضامین، واقعات اور کیا کیا اہم چیزیں ہمارے لیے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ الکافی مزیدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے اسے معاف کر کے اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص دجال کے اور دجالی فتنوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اس زمانے میں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں دن رات مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی ہزاروں اور بے شمار کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کوششوں کو ناکام بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان پر ثابت قدم بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں ایمان پر جما دیجیے، اے اللہ عالم اسلام کی مدد و نصرت فرمائیے، اے اللہ بالخصوص غزہ کے ہمارے بھائی بہنوں کی، بچوں کی اے اللہ مدد و نصرت فرما دیجیے، اے اللہ وہاں ظلم کی انتہا ہے، اے اللہ ظلم کی انتہا ہے، اے اللہ جو ظالم ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دیجیے ورنہ ان کو نیست و نابود کر دیجیے، اے اللہ ہمارے ان بھائی بہنوں کی مدد و نصرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ آپ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والا اے اللہ ہمیں بھی بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر و فتن سے بچا لیجیے، اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو، ہر حاجت کو پوری فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما دیجیے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا کر دیجیے، جن گھروں میں جوان بچیاں اور بچے ہیں اے اللہ ان کے لیے بہتر جوڑوں کا انتظام کر دیجیے، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، متعلقین میں، تمام اہل اسلام میں اے اللہ جو آپ کو پیارے ہو چکے اے اللہ دنیا سے پردہ کر گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، اے اللہ جانے سے پہلے موت کی تیاری کی، اے اللہ بہتر توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، بہتر موت عطا فرما، اے اللہ حادثات کی اچانک موت سے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔